آپ رگ وید میں پڑھیں گے کئی جانور کا ذکر ہے، کھا سکتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے بھی. اگر آپ مہابھارت پڑھتے ہیں انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 اس کے اندر یدھشٹر اپنے بھائی بھیشم سے پوچھتے ہیں کہ پوجا میں ہمیں کیا کھانے کی پوجا دینا چاہیے تاکہ ہمارے پرکھوں خوش ہوئیں گے. پوجا کے اندر کون سا کھانا ہمیں پوجا میں دینا چاہیے تاکہ ہمارے پرکھوں، ہمارے باپ دادا خوش ہوں گے. تو بھیشم جواب دیتا ہے یدھشٹر اپنے بھائی کو کہ اگر آپ بھاجی پالا دیں گے یجنا میں، پوجا میں، تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش ہوں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے، اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینے کے لیے، اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے، اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے، اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر ہرن دیں گے تو 7 مہینے کے لیے، پرندہ دیں گے تو 8 مہینے کے لیے. اور یہ مینیو ملتا ہے نا ہوٹل کے اندر، مینیو فرشت بہت لمبی ہے. اگر آپ بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے آپ کے باپ دادا خوش ہوئیں گے. اگر ایک اکھی گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے مہابھارت کے اندر انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 حوالہ دے رہا ہوں میں. اور لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا ہمیشہ کے لیے خوش رہے تو رائنوسرس دو، گینڈا. تو ہندو مذہب میں آپ یہ سارے جانور کھا سکتے. تو ہندو مذہب میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا تھا کہ کئی لوگ باقی مذہب سے متاثر ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ جینزم اور جو اہمسا میں مانتے ہیں، اس کے وجہ سے وہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں شاکاہاری ہونا چاہیے. لیکن جب ہم وہ لوگوں سے ملتے جو کہتے ہیں شاکاہاری ہونا چاہیے، وہ کہتے کہ جانور کا قتل کرنا ظلم ہے، جان لینا ظلم ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ جان لینا ظلم ہے. وہ کہتے کہ آپ مسلمان جب جانور کا قتل کرتے ہیں آپ ایک بڑا گناہ کر رہے ہیں. آج سائنس ترقی کر چکی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. پہلے لوگ کو پتا نہیں تھا پیڑ پودوں میں جان ہے. آج ہمیں پتا لگ گیا ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. جو آپ جو بھاجی پالا کھاتے اس ٹائم بھی تو قتل کر رہے پیڑ پودوں کا. تو ابھی ان کا جواب ذرا بدل گیا ہے. کہتے ہیں ذاکر بھائی ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن کیا پیڑ پودوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ جانور کو درد کا احساس ہوتا ہے. تو اب جب جانور کا قتل کرتے وہ بڑا گناہ ہے، پیڑ پودوں کا قتل کرتے تو کم گناہ ہے. وہ شاید یہی نہیں جانتے کہ آج سائنس اور ترقی کر چکا ہے. سائنس یہ کہتی ہے آج کی تاریخ میں کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے، پیڑ پودوں کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، پیڑ پودوں بھی افسوس کرتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے لیکن جب پیڑ پودے چیختے ہیں ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا کان جو انسان کا کان ہے وہ صرف 20 سے لے کے 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے. اس کے نیچے اس کے اوپر ہم کو سنائی نہیں دیتا. تو چیخ جو ہے پیڑ پودوں کی ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتے لیکن وہ بھی چیختے ہیں، آج کی سائنس کہتی ہے. تو ان کی جو جواب ہے ابھی بدل گیا. ایک شخص میرے ساتھ بہت بحث کر رہا تھا. وہ کہنے لگا ذاکر بھائی میں تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ پیڑ میں جان ہے، پیڑ کو درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ پیڑ پودوں کے پاس صرف 2 یا 3 سینسز ہے. سینسز کی مطلب محسوس کرنے کی صلاحیت صرف 2 یا 3 ہے. یہ جانور کو 5 سینسز ہے، 5 محسوس کرنے کی صلاحیت ہے. یہ پیڑ پودوں کے صرف 2 یا 3. تو پیڑ پودوں کا قتل کرنا کم گناہ ہے، جانور کا قتل کرنے کا بڑا گناہ ہے. جانور کو 5 محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، پیڑ پودوں کو 2 یا 3. میں بولتا ہوں مثال کے طور پہ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں کو 2 یا 3 محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، جانور کو 5. تسلیم کرتا ہوں فار سیک آف آرگیومنٹ. مثال کے طور پہ میں اسے یہ سوال کیا، اگر آپ کا بھائی، اگر مثال کے طور پہ آپ کا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے
وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے جج می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس دو سمجھنے کی طاقت کم تھی, وہ بول بھی نہیں سکتا تھا, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا. آپ ایسا کہیں گے؟ آپ تو الٹا یہ کہیں گے می لارڈ اس کو ڈبل سزا دو, میرا بھائی تو معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا, وہ معصوم کا قتل کیا ہے. اسلام میں دو سمجھنے کی صلاحیت ہے, 5 سال میں صلاحیت نے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 کہ وہ چیز کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے, جو حلال ہے اور طیب ہے, اچھی ہے, وہ چیز کھا سکتے ہیں, باقی چیز حرام ہے. مجھے کوئی شکایت نہیں اگر کوئی غیر مسلم گوشت نہیں کھاتا ہے, واللہ مجھے کوئی شکایت نہیں, مجھے کوئی شکایت نہیں. میں تو جہاں تک میرا تعلق ہے اگر ہندوستان میں غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے تو مجھے تو خوشی ہوتی, کیونکہ اگر ہر ہندوستانی گوشت کھانے لگے تو یہ گوشت کا بھاؤ اور بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی شکایت نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم میرے ساتھ اعتراضات کرتا ہے کہ آپ گوشت کھاتے گناہ کہتے, تو میں جواب دیتا ہوں مجھے کوئی شکایت نہیں کھاتے بھائی مت کھاؤ, کھانا فرض تھوڑی ہے. لیکن کوئی اگر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. لوگ اعتراضات جو لوگ لیتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر جو چیز ایک انسان کھاتا ہے اس کے نیچر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, جیسا وہ کھاتا ہے ویسا وہ عمل کرتا ہے. تو یہ غیر مسلم اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ مسلمان لوگ جانور کھاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بھیانک فروشس ہے, جس طریقے سے جانور جو جنگلی ہے آپ جانور کھاتے ہیں اور جنگلی کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی بات, جو چیز آپ کھاتے اس کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی لیے اسلام میں یہ جنگلی جانور کھانا ہمارے لیے حرام ہے. ہم شیر گوشت نہیں کھا سکتے, ہم صرف پالتو جانور بھیڑ بکری گائے جو امن کو پسند کرتے وہ کھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان امن پسند ہیں. ہمارا اللہ کے رسول نے صرف اجازت دی ہے یہ ہربیورس اینیمل جو ہے, جو شاکاہاری جانور ہے, بھیڑ بکری گائے, صرف وہی کھا سکتے. یہ امن پسند جانور, کیونکہ ہمیں امن پسند ہے, ہمیں یہ جنگلی جانور کھانے کے لیے اجازت ہی نہیں ہے. اعتراضات کچھ غیر مسلم کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ کو اگر گوشت کھانے کا کھاؤ, ہمیں اعتراضات نہیں ہے, لیکن آپ اتنی بے دردی سے قتل کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب ذبح کرتے ہیں جانور کا تو بے دردی سے تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکا دو جانور مر گیا. آپ مسلمان بہت ظالم لوگ ہیں. تو ایک مسلمان اور ایک سکھ بھائی کا بحث چل رہی تھی. وہ سکھ بول رہا تھا کہ آپ مسلم بہت ظالم لوگ ہیں, جانور کو مارنے کا ایک جھٹکا فٹیک مر گیا, یہ تڑپا کے کیوں مارتے؟ ہمارے مسلمان نے جواب دیا ہم مسلمان مرد کے بچے ہیں, آگے حملہ کرتے, آپ تو بزدل ہے پیچھے سے حملہ کرتے. یہ صحیح جواب نہیں ہے, یہ عقل کا جواب ہے, یہ صحیح جواب نہیں ہے. ہم مسلمان جو ذبیحہ کرتے ہیں, یہ جواب وہ مسلمان کا جو حکمت تھی اس نے استعمال کیا, یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب جو ہے ہم مسلمان ذبیحہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ذبیحہ کرنے کی کئی شرائط ہے کہ اللہ کا نام نو, چھری تیز ہونا چاہیے, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو, کئی شرائط ہے. سب سے اہم ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس گردن کو کاٹتے ہیں, ونڈ پائپ سانس لینے کی نلی کو کاٹتے ہیں, اور یہ ویسلز آف دا نیک, جو ویسلز آف دا نس جو ہے گردن کی, اس کو کاٹتے ہیں. لیکن ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ کو نہیں چھونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اسپائنل کارڈ کو, ریڑھ کی ہڈی کو اگر چھوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ نس, وہ نرو جو دل کو جاتی ہے,
وہ ٹوٹ سکتی ہے اینڈ دے کین بی کارڈیاک اریسٹ. دل فوراً بند ہو جائے گا دھڑکنا. ہم اسلام میں ذبیحہ کرتے ہیں, گردن کو کاٹتے ہیں, ویسے ہم نے کاٹتے تاکہ یہ دل پمپ ہوتا ہے, پمپ کرتا ہے بلڈ کو. یہ دل جو ہے, دل خون کو باہر پھینکتا ہے. تو جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں وہ جانور کچھ منٹوں کے لیے زندہ رہتا ہے اور دل سارے خون کو باہر پھینکتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خون کے اندر بہت سے جراثیم ہیں, بہت سے بیماریاں ہیں. تو ہم اس خون کو جانور کے جسم سے باہر پھینکتے ہیں, اسی لیے ذبح کرتے ہیں. ہائیجینک ہے, سائنٹیفک ہے. اور یہ کہنا کہ ذبیحہ کرنے سے, ذبیحہ کے موقع پہ جانور تڑپ تڑپ پہ مرتا ہے, یہ غلط فہمی ہے. جب جانور کا ذبیحہ ہوتا ہے تب جب یہ نسیں کاٹی جاتی ہے, وہ نس جو بھیجے کو جاتی ہے, جو درد کا احساس کرتی ہے, درد کے احساس کے لیے ضروری ہے, وہ بھیجے کا پورشن, وہ حصہ جو درد کو احساس کرنے کے لیے ضروری ہے, اس کا خون بند ہو جاتا ہے. تو جانور درد کو نہیں محسوس کرتا ہے, جانور تڑپتا ہے, اس کے مسل, اس کے ہاتھ پیر ہلتے ہیں درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ وہ خون کو باہر پھینکنا چاہتا ہے, اسی لیے تڑپتا ہے, وہ درد نہیں محسوس کرتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ جانور بنا درد کے الحمدللہ مرتا ہے. حالانکہ جب جھٹکے کے اندر کئی بار وہ جانور گھنٹوں بعد درد سے آہستہ آہستہ مرتا ہے. تو اسلامی طریقہ جو ذبیحہ کا ہے وہ سائنٹیفکلی اور اچھا ہے اور دیالو طریقہ ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ گوشت جو ذبیحہ سے کاٹا جاتا ہے, خون نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اور دیر کے لیے تازہ ہوتا ہے, اور جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کے چانسز اور زیادہ ہے. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف میں اور 2 سوالات کا جواب دوں گا. ان کا دوسرا سوال جو غیر مسلم کا ہے, دوسرا اعتراضات جو ہے کہ آپ مسلمان جب کہتے ہیں کہ بت پرست حرام ہے, آپ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں, کیوں کعبہ کی پوجا کرتے ہیں, آپ سب سے بڑے بت پرست ہیں. مسلمان جب سلام میں سجدہ کرتا ہے, کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. کعبہ ایک قبلہ ہے, ایک دشا ہے. ہم مسلمان ہم یکتا میں مانتے ہیں, کانگریگیشن میں, جماعت میں مانتے ہیں. اگر ہمیں نماز پڑھنے کا اس میدان میں کچھ لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھو, کچھ کہیں گے پورب کی طرف, کچھ کہیں گے نارتھ, کچھ کہیں گے ویسٹ, کچھ کہیں گے ساؤتھ, کون سی طرف ہم نماز پڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جب بھی آپ نماز پڑھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یکسانیت کے لیے, جماعت کے لیے. کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے. اور سب سے پہلے جو لوگ نے دنیا کی جو میپ ہے, جو دنیا کا نقشہ جو بنایا, سب سے پہلے مسلمانوں نے بنایا. جب مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا, جغرافی ورلڈ میپ, الادروسی نے بنایا 1154 میں. جب مسلمان نے بنائے تھے اس ٹائم ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا, بیچ میں تھا کعبہ. کعبہ الحمدللہ دنیا کے نقشے میں بیچ میں ہے. یہ ویسٹرنرز آئے, انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے. آج کی تاریخ میں آج کی میپ دیکھیں گے, نارتھ پول اوپر, ساؤتھ پول نیچے, پھر بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہی ہے. تو دنیا کے کدھر بھی آپ ہے, آپ کو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اور جب ہم حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں, ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں, کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں. لوگ پوچھتے کیوں طواف کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, ہمارے رسول کا حکم ہے تو ہم کرتے. لیکن عقل سے سوچا جائے تو یہ دماغ میں آتا ہے کہ جب کوئی دائرہ ہوتا ہے, سرکل, ہر سرکل کا, ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے.
ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے. تو ہم جب طواف کرتے ہیں کعبہ کے گول، ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، خدا ایک ہے. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو نے کہا، جو آتا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج کے اندر چیپٹر 56 حدیث نمبر 675 یہ حوالہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو، حجر اسود کی طرف دیکھ کے کہتے، اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میرے رسول نے چوما، ورنہ یہ پتھر میرے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ کے، حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے، کہ یہ کالا پتھر نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کافی ہے لوگوں کو یہ کہنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس پتھر کو پوجتے نہیں، کافی ہے. اور ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ آذان دینے کے وقت کعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا بت پرست جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ بت کے اوپر کبھی چڑھے گا؟ صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے. یہ ثبوت ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوجتے. کوئی بھی بت پرست جو بت کی پوجا کرتا ہے کبھی بھی اس کے اوپر چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا. تو یہ دلیل ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی پوجا نہیں کرتا ہے. کعبہ قبلہ ہے، ایک دشا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں آخری سوال کا جواب دوں گا. جو آخری اعتراضات تو غیر مسلم کے ہے کہ اسلام جب ساری انسانیت کے لیے ہے تو غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اسلام سارے انسان کے لیے ہے تو غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ملک کے کوئی ایریا ہوتے، علاقے ہوتے، جسے کہتے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا کا مطلب وہ علاقہ جہاں صرف ایک فوج جا سکتی ہے. حالانکہ میں ہندوستانی ہوں، لیکن ہر ہندوستانی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں. صرف وہ ہندوستانی جا سکتا ہے جو دیش کی رکشا کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک فوجی. اس کے علاوہ عام ہندوستانی اس علاقے میں نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جو حرمین ہیں، اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. صرف وہ انسان یہ دو علاقے میں جا سکتا ہے جو اپنے دین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. باقی کوئی انسان جو مر مٹنے کو تیار نہیں وہ جا نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں جا کے انڈین گورنمنٹ کو کہ مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے. اصول کی بات ہے بھائی، رول ہے. صرف وہ انسان جا سکتا ہے، وہ ہندوستانی جو فوج میں ہے، اس کے علاوہ نہیں. جو دیش کی رکشا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے وہی جا سکتا ہے. اسی طریقے سے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارے کینٹونمنٹ ایریا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک میں جانے کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت ہے. ویزا، اگر کوئی بھی ملک میں آپ کو جانا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ ویزا لینا چاہیے. اور ہر ویزا کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں پہلی بار سنگاپور گیا تھا، امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے، ہیروئن، کوکین، چرس کے ساتھ پکڑے گئے، آپ کو سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور جانا ہے، مجھے ان کے سارے شرائط کو ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی چرس کے ساتھ پکڑا گیا سزائے موت. اگر میں نہیں تسلیم کرتا ہوں تو مجھے سنگاپور آنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہر شہر میں جانے کے لیے، ہر ملک میں جانے کے لیے آپ کو ویزا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے. اور ویزا ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ وہ شرائط کو مانیں گے آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کو اندر آنے کے لیے اجازت نہیں ہے. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط، ویزا ملنے کی شرط بہت آسان ہے.
اگر آپ کو مکہ مدینہ جانا ہے اور آپ کو ویزا چاہیے، شرط بہت آسان ہے، اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت ہے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ یہ ویزا ہے، ہر ملک میں جانے کا ویزا ہے، یہ مکہ مدینہ جانے کا ویزا ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ باقی وقت جو ہمارے پاس ہے، ایک یا ایک سے زیادہ گھنٹے، وہ ہم سوال جواب کی نشست کے اندر انشاءاللہ دیں گے۔ تو اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ ہم سوال جواب کی نشست شروع کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے سورہ فصلت میں چیپٹر 41 ورس 33، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ وہ شخص جو بات چیت میں سب سے بہتر ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی سوالات جوابات کی نشست شروع ہونے جا رہی ہے۔ جو حضرات اپنے سوالات کرنا چاہیں مائک کے قریب آ کر ایک کے بعد دیگر سوالات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی نشست اچھے سے ہو، اس کے لیے کچھ اس کے قاعدے ہیں۔ جو بھی شخص سوال پوچھے وہ سوال عنوان پر ہو، یعنی جو موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، اس موضوع پر ہی سوال ہو۔ اس موضوع سے ہٹ کر اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ سوال نہیں مانا جائے گا، اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ وہ موضوع پہ ہی سوال کرے، اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ایک وقت پر ایک ہی سوال کریں، ایک سے زیادہ سوال نہ کریں۔ دوسرے سوال کے لیے آپ کو کیو میں جو لائن لگی ہے سوال کرنے کے لیے، اس کے پیچھے جانا پڑے گا، سب سے پیچھے، اور اپنے دوسرے چانس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ایک بہنوں میں ایک مائک ہے اور ایک بھائیوں کی طرف، تو اس مائک کے پیچھے لائن لگا لیں، اور غیر مسلم اگر بھائی کوئی ہیں موجود یہاں پر تو ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی۔ اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پہلے سوال کریں، ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے آگے آئیں اور مسلمان پیچھے ہو جائیں۔ السلام علیکم، میں عبد الکریم یادگیر سے سوال یہ کرتا ہوں، قرآن اور حدیث رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ فرقوں میں کیوں بدل رہے ہیں؟ فرقوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہیں؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں، کہ جو کوئی شخص اپنے دین کو یا اسلام کو فرقوں میں بانٹتا ہے، یا اللہ کے رسول تمہیں اسے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کریں گے آخرت میں۔ تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے، فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سارے دنیا میں کہ مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہیں۔ ہم جب پوچھتے ہیں مسلمان سے کیا ہے تو کوئی مسلم کہیں گا کہ میں حنفی ہوں، کوئی کہیں گا میں شافعی ہوں، کوئی حنبلی، کوئی مالکی،
کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی. اللہ کے رسول کیا تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے. کیا تھے؟ اللہ کے رسول مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلم تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اور جو آیت سے میں نے میرے تقریر کو ختم کیا وہ سورہ فصلت کی آیت تھی، سورہ 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ شخص سب سے بہتر ہے، وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو سب سے اچھا جواب ہے مسلم. افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں. ہم اگر دیکھتے ہیں یہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، اللہ کی رحمت سب پہ ہو. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، بڑے عالم تھے، بڑے علماء تھے، عزت کرتا ہوں. چاروں علماء نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. یہ چاروں ائمہ جب فتوے دیے ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے فتوے دیے اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے، میرے فتوے کو مت مانو. ابو حنیفہ نے ایک حنفی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام شافعی ایک شافعی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام مالک ایک ملکی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے، امام احمد ابن حنبل ایک حنبلی مسلک بنانے کے لیے نہیں آئے. ان نے اپنے تحقیق کے ذریعے اپنے فتوے پیش کیے. اور ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بات ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی. اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک فتویٰ ملتا ہے جو امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں اور کوئی خاتون کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے. جب میں صحیح بخاری پڑھتا ہوں وہاں پتہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تھے، اپنے بیوی حضرت عائشہ کو چھوا، ان کی وضو نہیں ٹوٹی. ابو داؤد میں بھی ہے. تو یہ پتہ لگتا ہے مجھے کہ صحیح حدیث کے حساب سے جب انسان وضو میں ہے تو اس کی وضو نہیں ٹوٹتی. تو میں کہوں کہ میری وضو اگر خواتین کا ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتی، تو میں کہتا ہوں کہ میں پکا شافعی ہوں 100%. باقی لوگ کچے شافعی ہے، 80% شافعی ہے، کیونکہ امام شافعی نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافعی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافعی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی، اسی لیے میں پکا شافعی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافعی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کا آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں، کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا، پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافعی ہوں، پکا حنبلی ہوں، پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے.
لوگ اگر کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، مثال کے طور پہ جماعت اہل حدیث ہے، میں کہتا ہوں کہ میں سب حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہوں، صرف صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہتا ہوں. حدیث ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، صحیح بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ اہل حدیث بھی صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو کہوں گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں، کیونکہ میں پکا قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ضعیف حدیث پہ نہیں، صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اپنا لقب دو مسلم، تو اسی لیے لقب میں اپنے آپ کو صرف مسلم دیتا ہوں اور کون سا بھی نہیں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافعی ہوں، پکا ملکی، پکا حنبلی، پکا اہل حدیث. لقب سے میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے آپ کا نام رکھا مسلم. اس سے اچھا الفاظ ہے ہی نہیں. ہم آپس میں کیوں جھگڑا کر رہے؟ وہ حنفی، وہ شافعی، وہ حنبلی، وہ مالکی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، کیوں جھگڑا کس بات کا؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیخ ہو، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہوں، آپ اس سے پوچھئے قل ہاتوا برہانکم، آپ کا برہان پیش کرو. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں. اگر ان کا برہان قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس شیخ کی بات مانو، نہیں ملتا ہے پھینک دو. میں جو کہتا ہوں اسلام میں، ذاکر جو اسلام میں کہتا ہے وہ زیرو ہے، زیرو، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے، کچھ نہیں، شونیہ، زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے، اللہ کے رسول جو کہتے ہیں، صحابہ جو کہتے ہیں، اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہون دو، افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے، بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے؟ پوچھو، حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں، شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرقے بنانا حرام ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے، مسلمان بنانے والے، تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا، جنت میں جائیں گا، ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں. جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو میرے بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے، جو فرقے نہیں بناتا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے، فرقہ بنائے مطلب غلط. آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی، قرآن کے خلاف. ہاں، صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کے بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو فرقے نہیں بناتی ہے. اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں، پکا شافعی، پکا حنبلی، پکا مالکی، پکا اہل حدیث. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے، سلفی صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک انسان فتوے دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور دیکھے جاؤ تو ان کے باتوں میں 95%، 98%، 99% دیکھے، وہ 1% کی ہم جھگڑا کر رہے، گروہ بنا رہے. کہ اسلام میں گروہ بنانا، فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے. تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے عربی میں،
ختم کرتے ہیں رمضان میں 1 2 3 4 بار, سمجھتے ہی نہیں کیا. قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں. کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے نا, گھماتے, ٹیک یو فار اے رائڈ انگریزی میں کہتے ہیں. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں, سورہ نمبر 54 چیپٹر 54 آیت نمبر کم از کم 4 جگہ پہ, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے, تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن آسان ہے, سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائیں گا. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپس میں فرقے بنانا حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائیوں کی طرف سے 2 سوال کیے جائیں گے, اس کے بعد بہنوں کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. ذاکر بھائی سے سوال کریں آ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زندہ ولی ہے, میں ریچور سے بات کر رہا ہوں, ریچور والا ہوں. میرا سوال نماز کے تعلق سے ہے. بعض علماء احناف ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت بغیر رفع دین کے یا سینے پہ بغیر ہاتھ بنے نماز پڑھے. بھائی صاحب فقہ اور مسائل پہ سوال نہ کریں, صرف موضوع پر سوال کریں. جو عنوان ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, اس موضوع پر اگر آپ کے پاس سوال ہے کوئی تو سوال کر سکتے ہیں. فقہ اور مسائل کے سوال نہ کریں. بہنوں کی طرف میں رخ کرتا ہوں, بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. I am born and brought up from the Roman Catholic family. Okay, now I am converted into Islam. So, Zakir Saab's program, so many programs I have seen in the QTV. So, about the Trinity, the Christian people are believing about the Trinity. And Jesus Christ is the Messiah, messenger. Yes, I know about this. After this only, I converted into Islam. But in the Islam also, many things means like Fatiha is not there in the Christianity, and we should not bend our head in front of any statues. That is idol worship. But in the Islam also, I am seeing many things like this in Gulbarga especially. So which one I have to follow? So please answer for this question. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ عیسائی تھی, رومن کیتھلک تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہدایت دی, ابھی مسلم ہے ماشاءاللہ. اس کا سوال ہے کہ وہ اسلام سے متاثر, جب پتہ چلا کہ اسلام میں بت پرستی نہیں ہے تو اسلام سے متاثر ہو کے, توحید سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. الحمدللہ, اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جب داخل ہونے کے بعد وہ گلبرگہ میں دیکھ رہی ہے کہ لوگ فاتحہ پڑھ رہے, اس کی معنی نیاز کر رہے ہیں لوگ. وہ جانتی ہے کہ بت پرستی اسلام میں حرام ہے, پھر بھی لوگ درگاہ جا کے درگاہ کے سامنے جھک رہے, سجدہ کر رہے ہیں. تو جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے اسلام کے اوپر عمل کرے. اس کا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے, اچھا سوال ہے. جس طریقے سے میں نے پہلے جواب میں کہا تھا, اسلام جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. اس کے اوپر عمل کرو. قرآن مجید میں کم سے کم 4 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت, اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. کوئی غیر اللہ کا نام کوئی کھانے کے اوپر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان
جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. فاتحہ پڑھنا اچھی بات ہے, کوئی اعتراض نہیں. اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا نام لیتے, کوئی انسان کا نام لیتے, تو کوئی بھی غیر اللہ کا نام کوئی کھانے پہ لیا جائے, چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو, ہاں حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اس کا بھی اگر آپ نام لیں گے کھانے پہ تو قرآن مجید کے حساب سے وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو ایسا کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے, وہ کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں کوئی قبر پہ جا کے. حدیث سے ثابت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر پہ جانا اچھی بات ہے, آخرت انسان کو آخرت کا یاد دلاتی ہے. قبر پہ اگر آپ جاتے ہیں, اس انسان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, انسان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, اس انسان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دا پرسن, ناٹ پرے ٹو دا پرسن. انسان کے لیے کر سکتے ہیں, انسان کو دعا نہیں کر سکتے. کو اور کے کا فرق ہے. انسان کے لیے, اس کے مغفرت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, اچھا انسان تھا, اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر, سب کر سکتے. اس کو دعا نہیں کر سکتے. دعا صرف آپ, مدد صرف اللہ سے مانگ سکتے. اللہ کے علاوہ کسی سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. جو اہم مدد کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی زندہ انسان ہے اس کو مدد کرے, بھائی مدد ہوتا اور ٹیبل ہٹانے کا وہ الگ مدد ہوتی ہے. ورنہ کوئی شخص اگر مر گیا تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں, سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ صرف اللہ سے مانگو اور اسی کی عبادت کرو. اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اور عبادت کرنا حرام ہے. اور کئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر کو پکی مت بناؤ. تو پکی قبر بنانا اور قبر کو زمین سے اٹھانا اور سنگ مرمر یا ماربل لگانا, پکا بنانا, اسلام میں اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا ایسی ساری قبر کو آپ زمین کے برابر کر دو. صحابہ سے حکم کیا تھا. تو قبر پکی بنانا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں حرام ہے. تو اس کے متعلق مجھے پتا ہے کہ ہندوستان میں غلط فہمی ہونے کی وجہ سے ہم جانتے کئی درگاہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے, جیسا میں صبح میں کہا تھا, ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو ہندو تھے, باپ دادا ہمارے بڑے پرکھوں تو ہندو تھے, میرے میں کوئی عرب خون نہیں ہے. تو کئی چیز جو ہندوستانی چیزیں ہے دین کے اندر داخل ہو کے بدعت ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے جب ہندو لوگ جاتے ہیں دیول میں اور بت پرستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو مسلم لوگ میں داخل ہو گیا جو غلط ہے. تو درگاہ جانا, درگاہ بنانا, پکی قبر بنانا قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ قبر پہ قبرستان جاتے ہیں, کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ جائز ہے. اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس سے مدد نہیں مانگ سکتے, اس کو دعا نہیں کر سکتے. یہ کسی سے, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آج کی تاریخ میں مدد نہیں مانگ سکتے. کم از کم تقریباً 25 حوالے ہیں قرآن مجید میں جس میں لکھا ہوا ہے شفا یا وسیلہ کرنا حرام ہے. صرف اللہ جس کو اجازت دیں گے آخرت کے دن میں. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا ذریعہ بنا. ہم دعا کرتے ہیں تو آخرت کے دن پہ جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانگ سکتے. یہ مانگنا غلط ہے. اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے امیڈیٹلی بند کرنا چاہیے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. السلام علیکم ذاکر بھائی. I am Wasim Bhandari. I am studying engineering in Basveshwar, Bagalkot. So I have a question here. According to Shahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. मतलब Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah के रसूल हैं. This is a present tense. So, but we all know that Muhammad, peace be upon him, is dead. So isn't it a contradiction?
एंड वन मोर थिंग जाकिर भाई, आप हमेशा एक बार में एक ही सवाल करें. अपने दूसरे सवाल के लिए आप क्यू की सबसे पीछे जा सकते हैं. और दूसरे भाई साहब ने के सवाल अंदर- किया है कि हमारे जो कलमे शहादत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल उनके रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. तो सवाल है कि ये प्रेजेंट मौजूदा टेंस है, हाल के अंदर अल्लाह के रसूल है. उनका सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतकाल हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी वफ़ात हो चुकी है, तो ये है क्यों कह रहे हैं आप? उनका सवाल में जो छुपा हुआ सवाल है, कहना चाहिए अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, ये है क्यों? अच्छा सवाल है. इसकी वजह है क्योंकि आज की तारीख में हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनकी शरीयत आज भी लागू है. इसीलिए हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. क्योंकि आज भी शरीयत मोहम्मदी, बाकी जितने रसूल है वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे. अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे, लेकिन सारे पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए आए और उन लोगों के लिए आए. अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं है, वो सारे इंसानियत के लिए आए और उनका पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, उस वक्त के लिए था, अभी भी है और क़यामत तक रहेगा. इसीलिए मौजूदा हाल जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है कि अल्लाह के रसूल है, उनकी शरीयत अब भी लागू है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. भाइयों की तरफ से एक सवाल और किया जाएगा, उसके बाद बहनों को मौका दिया जाएगा. और एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि उन्वान पर ही सवाल करें. इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ, ये मौजू है आज का, इसी पर सवाल करें, इससे हटकर सवाल ना करें. अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुलसलाम सगरी अलन से. मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, अभी आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि इस्लाम में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक़ दिए गए हैं. तो मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्तों का ये एतराज़ है कि जब चांद की गवाही देने का मामला है तो 2 औरतों की शहादत एक मर्द के बराबर, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? भाई साहब ने एक सवाल किया कि गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम में 2 ख़वातीन की जो गवाही है वो एक मर्द के क्यों है. भाई साहब ने एक मिसाल दी कि चांद के लिए. आम तौर पे जो एतराज़ात है वो है कि गवाही देने के वक्त 2 ख़वातीन एक मर्द के बराबर क्यों हैं. वो चांद का नया ऐड किया, वो चांद के बारे में भी कहूँगा मैं इंशाअल्लाह. लेकिन आम एतराज़ात जो होते हैं, ये आप मेरे एतराज़ात नंबर 14 है. वक्त नहीं था, अगर मैं तकरीर को कंटिन्यू करता था. एतराज़ात नंबर 14 है कि गैर मुस्लिम एतराज़ लेते हैं कि ख़वातीन की गवाही 2 क्यों एक मर्द के बराबर. आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद ये गलत फहमी है कि हर वक्त इस्लाम में 2 ख़वातीन एक मर्द के बराबर है. ये गलत फहमी है. चंद मौके में ऐसा होता है और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, जो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है. सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 282. उसमें अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई लेन देन का मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर पैसे के लेन देन के मामलात में आप उसको लिखो, लेन देन का मामलात है पैसे के बारे में, उसको लिखो और आप में से 2 मर्दों की गवाही लो. अगर 2 मर्द मौजूद नहीं हैं तो आप एक मर्द और 2 औरतों की गवाही लो. एक मर्द और 2 औरतों की गवाही लो. इससे यह जाहिर होता है कि पैसे के लेन देन में अल्लाह ताला फरमाते 2 मर्द सबसे बेहतर है, 2 मर्द नहीं तो 1 मर्द और 2
خواتین، 2 عورتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں پیسے کے بارے میں فائنینشیل ٹرانزیکشن، فائنینشیل آبلیگیشن مرد کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے. اسلام میں خواتین کو جینے کے لیے پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام میں خواتین کا روزی روٹی، جو کھانا پینا کپڑا مکان ہے، روٹی کپڑا مکان، وہ مرد کے کندھے پہ ہے. خواتین کے شادی کے پہلے یہ ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی. شادی کے بعد ذمہ داری ہے اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی کہ کھانا پینا رہنا کی ساری ذمہ داری، پیسے کی ذمہ داری وہ مرد پہ ڈالی گئی ہے. تو اسی لیے کیونکہ خواتین کو جینے کے لیے پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا فرض نہیں ہے. وہ چاہے تو اگر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے اور اگر خواتین کوئی چاہتی ہے کہ میں کام کروں اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر وہ کام حلال کام ہے تو اجازت ہے اسے کام کرنے کی، لیکن کوئی اسے زبردستی نہیں کر سکتا. کیونکہ پیسے کمانا اور روٹی کپڑا مکان دینا وہ مرد کے کاندھے پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو اسلام میں خواتین فائنینشلی سیکیور ہے، مطلب پیسے کے معاملے میں محفوظ ہے. کیونکہ پیسے کمانا مرد کے کاندھے پہ ڈالا گئے تو مرد پیسے کے بارے میں لین دین میں خواتین سے زیادہ ماہر ہے. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی سرجری کرنے کا ہے، سرجری بس چیر پاڑ، آپ بیمار ہے، اگر کوئی سرجری کرنے کا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 سرجن کے پاس جاؤ. وہ ڈاکٹر جس کو سرجری کی ڈگری ہے، MS ماسٹر آف سرجری، بیسٹ ہے. اگر آپ کو کوئی سرجری کرنے کا ہے، اگر آپ کو آپریشن کوئی کرنے کا ہے، سب سے بہتر ہے کہ 2 سرجن کے پاس جاؤ اور ان کی رائے لو. اگر 2 سرجن آپ کو نہیں ملتے تو کیا کرو، 1 سرجن اور 2 MBBS عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اگر 2 سرجن نہیں مل رہے آپ کو تو کم از کم 1 سرجن کے پاس اور 2 عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ. سرجن نہیں مل رہا ہے تو 2 ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آپ 4 MBBS ڈاکٹر کے پاس جا کے سرجری نہیں کر سکتے، کم از کم 1 سرجن ہونا ضروری ہے. دوسری رائے چاہتے، دوسرا سرجن نہیں مل رہا ہے تو 2 ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اسی طریقے سے اسلام میں کیونکہ پیسے کے معاملے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ زیادہ ماہر ہے. پیسے کے معاملے میں جب ثبوت کی بات آتی ہے تو بہتر ہے کہ 2 مرد. اگر 2 مرد نہیں ملتے ہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین. آپ پیسے کے معاملے میں 4 خواتین کی گواہی نہیں لے سکتے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے. اگر 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہوتے تھے تو 4 خواتین کی گواہی لے سکتے آپ نا، ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. اور بہت لوگ غلط ترجمہ کرتے، یہ کہتے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 282 میں لکھا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے. یہ جو عربی لفظ تزیل، وہ بھولنا نہیں، اس کے معنی ہے اگر کوئی غلطی کرے. کیونکہ پیسے کے معاملے میں ایک خاتون ماہر نہیں ہے، تو اگر ایک خاتون غلطی کرے تو دوسری خاتون اسے سیدھا کرے. اسی لیے پیسے کے معاملے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مالی حالات مرد کے کاندھے پہ ڈالی ہے تو اس کے اندر صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن میں، پیسے کے لین دین میں 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہیں. کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں اگر قتل کے سلسلے میں، کیونکہ خواتین ڈر جاتی ہے، اس سلسلے میں بھی 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہے. ثبوت کے بارے میں، گواہی دینے کے بارے میں کئی آیتیں قرآن مجید میں، کم از کم 5 جگہ ہے. کئی صرف سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 282 کے علاوہ کہاں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ خواتین ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے. طلاق کے سلسلے میں 2 گواہی پیش کرو جو عدل کے ہے، اس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ مرد ہونا چاہیے خواتین ہونا چاہیے. اور ایک خصوصاً ایک آیت ہے سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی مرد اپنے بیوی کے خلاف الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہی نہیں ہیں، اس کی واحد گواہی کافی ہے.
اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر بیوی اس کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہے اور اگر بیوی کے پاس 4 گواہی نہیں ہے اس کی اکیلی گواہی کافی ہے. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کی 1 گواہی اپنے شوہر 1 گواہی کے برابر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 1 خواتین 1 مرد کے حساب سے ہے. تو یہ خصوصاً جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ پیسے کے لین دین کے اندر خصوصاً 2 خواتین 1 مرد کے برابر ہے. کئی چیزیں ایسے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی گواہی مرد سے بہتر ہے. جس طریقے سے پیسے کے لین دین میں آدمی کی گواہی خواتین سے بہتر ہے, اس طریقے سے کئی موقع پہ خواتین کی گواہی مرد سے زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون مر جاتی ہے, اگر آپ کو غسل دینے کا ہے, میت کا غسل, تو اس کے اندر خواتین کی گواہی آتی ہے. مرد گواہی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے غسل دیا. اس میں خواتین گواہی دیں گی. اگر ایسا موقع ہے کہ جنگل میں کوئی خواتین نہیں موجود ہے, کوئی خاتون نہیں موجود ہے, اگر شوہر غسل دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ خاتون کی میت کی غسل میں خاتون ہی گواہی دیں گی. اس طریقے سے اسلام میں ہر موقع پہ 2 خواتین 1 مرد کے حساب سے نہیں. ایون چاند کے دیکھنے کے لیے رمضان شروع ہونے کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ 1 گواہی ضرورت ہے, رمضان ختم ہونے کے لیے 2 گواہی کی ضرورت ہے. اور کئی فقہا کہتے ہیں ضروری نہیں کہ مرد ہی ہونا چاہیے, خاتون بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں کہ مرد ہونا چاہیے, داڑھی ہونا چاہیے, اتنی لمبی ہونا چاہیے تو یہ گواہی لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جی داڑھی رکھنا اچھی بات ہے, لیکن گواہی کے سلسلے کے اندر کئی فقہا یہ کہتے ہیں کہ خاتون بھی گواہی دے سکتی ہے, اور رمضان کے پہلے 1 کی ضرورت ہے, رمضان کے آخری میں 2 کی ضرورت ہے. ہوپ دا آنسرز کویسچن.